بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحبوں، آج اچھی خبر سے آغاز کرتے ہیں۔ بقول فیض کے کبھی تو صبح ہو تیرے کنج لب سے ہو آغاز، کبھی اچھی خبر سے بھی ہمیں آغاز کرنا چاہیے۔ خبر یہ ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، آصف زرداری سب مائنس ہونے جا رہے ہیں۔ اچھا، برف پگھل رہی ہے عاصم منیر کی طرف سے۔ کیوں پگھل رہی ہے؟ اس کی وجوہات مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ خود دیکھ سکتے ہیں۔ ہر طرف سے عاصم منیر پھنس چکے ہیں اور ایگزٹ کہیں نہیں ہے۔ چاہے کشمیر ہو، بلوچستان ہو، سندھ ہو، پنجاب ہو، ہر طرف سے ایسا پھنسے ہیں کہ جب تک یہ اپنے کندھوں سے یہ بدنامی کو اٹھا کے نہیں پھینکیں گے نون لیگ کو، جب تک ان کے سنبھلنے کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ اب تو حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ بھری بازار میں کرنل جیسے آدمی کو لوگ مار رہے ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا حالات خراب ہوں گے؟ لہذا اب ان کو بدلنا ہی پڑے گا۔ اس کے ساتھ خبر یہ بھی ہے کہ جو پلان انہوں نے بنایا تھا صوبوں کی تقسیم کا، وہ بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ پاسبل نہیں ہے۔ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ کیوں فساد مچاؤ گے؟ اتنے فسادات کی موجودگی میں، اتنے مسائل کی موجودگی میں تم اب یہ ایک اور اپنے سر مصیبت لو گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ پہلے بات کی تھی، انشاءاللہ پھر آگے بھی اس پہ بات کریں گے۔ ہاں، ایک خطرناک بات جو ہے اس دوران وہ یہ ہے کہ ملا فضل الرحمان جو ہے وہ اینڈ پہ جا کر جو ہے نا وہ ان کی خواہشات پوری کرے گا جرنیلوں کی۔ اس آدمی سے بچ کے رہو، بچ کے رہو، بچ کے رہو۔ اینڈ پہ جا کے جب وہ مذاکرات ہوں گے، کیونکہ اس وقت یہاں تک تو وہ راضی ہو گئے، ان کی سمجھ میں، عقل شریف میں آ گیا عاصم منیر کی کہ کہیں کوئی ایگزٹ نہیں ہے ماں سوائے عمران خان کے۔ عوام نہیں مانے گی، کسی صورت نہیں مانے گی۔ تم کچھ بھی، تمہیں سب کچھ کر کے دیکھ لیا اور کچھ کر کے دیکھ لو۔ جتنی دیر کر رہے ہو اتنا اپنا نقصان کر رہے ہو، یہ بات تو ان کی سمجھ میں آ گئی۔ اور یہ بات بھی اب ان کی سمجھ میں اس نے ڈال دی ہے، محسن نقوی نے، کہ جب تک تم اپنا یہ اولڈ بیگیج اتار کے نہیں پھینکو گے نون اور پی 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 کا، جب تک تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اور تم تاریخ میں لکھے جاؤ گے کہ یہ وہ آرمی چیف تھا جس نے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ اچھا، اب اس کے بعد بات کریں گے تفصیل سے کہ 25 اسٹوڈنٹس کو اٹھا لیا گیا، ڈاکٹر جدون کو بھی قید میں ڈال دیا گیا، پکڑ لیا گیا، اور اب یہ ان کے ساتھ جو ظلم و تشدد کر رہے ہیں اس کو روکنے میں سوشل میڈیا کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اچھا صاحب، دیکھیے، جب سے کل سے یہ ویڈیو چل رہی ہے کہ جس میں کرنل صاحب اسٹوڈنٹ سے لڑ رہے ہیں، وہ انہیں مار رہے ہیں، یہ انہیں مار رہے ہیں، ایسی بے عزتی وردی کے اندر اس عہدے کے آدمی کی میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ اللہ نہ دکھائے، بہت دکھ ہوا مجھے دکھ ہو رہا تھا، اور پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ ان کا دکھ مت کرو۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کشمیر میں لوگوں کی ماؤں کی گودیں اجاڑ رہے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو بلوچستان میں چھوٹے چھوٹے بچے تک شہید کر رہے ہیں۔ ان کو کبھی رحم نہیں آتا، تمہیں ان پر رحم آ رہا ہے۔ تو میں نے اپنے رحم کو ذرا دبایا کہ 2 منزلہ کنٹینر تھا، بہت اوپر سے، وہ تحریک انصاف کا ایک اس میں گیا، ڈیمانسٹریشن میں گیا ہوا بندہ نماز پڑھ رہا تھا، تو ایک رینجر، ایک فوجی نے آ کے اس کو کک ماری اور وہ جانماز سمیت وہ اوپر سے نیچے آ کے گرا، اس کے ہاتھ ٹوٹ گئے۔ یہ وہی لوگ ہیں۔ جب ان کے مظالم کا میں نے سوچا تو پھر میں نے جو ہمدردی ان کی طرف پیدا ہو رہی تھی اس کو روکا۔ اچھا دیکھو، یہ بڑے افسوس کی بات ہے، جب آپ وردی پہنتے ہیں نا تو آپ اپنی ذات ہی کے نہیں، اس ادارے کے لیے بھی آپ کو سوچنا چاہیے جس نے آپ کو یہ وردی دی ہے، اس کی عزت بھی اسٹیٹ پہ ہوتی ہے۔ اور ہمارے ہاں تو میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا، وردی پہنتے ہی بندہ یہ سمجھتا ہے اب میں
लूटूंगा, अब मैं पीटूंगा, अब मैं जो जी चाहेगा वो करूंगा, अब मैं इन ब्लडी फूल सिविलियन से अलग हूं। ये आपकी सोच है जो एक अरसे से आपको बदनाम करा रही है और आप मजीद बदनाम होंगे। लुक, देखिए साहब, अब जरा जज्बात से हटकर ये सोचिए, जायजा लीजिए कि आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो सकता है, उसमें हमारा किरदार क्या होना चाहिए। क्योंकि जब बेकसूर लोग पाकिस्तान में ये उठा के ले जाते हैं ना, तो उनके लिए आवाज उठाने वाले लोग नहीं होते। वहां पे जिस किस्म का जबर है, तो इंशाल्लाह हम उनको तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ये सोशल मीडिया की ड्यूटी है कि इन 25 स्टूडेंट्स को, डॉक्टर जदून को तन्हा नहीं छोड़ना है और इस केस को मुकम्मल फॉलो करना है। एक तो हमारे न्यूज क्यूरियोसिटी बहुत कम है लोगों में। आज का वाकया हो गया, अब कहते हैं नया वाकया लाओ, कल नई खबर सुनाओ, अब पुरानी भूल जाते हैं। तो इनको भूल नहीं जाना, ये मासूम और सच्चे लोग हैं, इनके साथ खड़े होना है। अच्छा देखो, हकीकत ये है कि इस वक्त सीसीटीवी फुटेज हो, उसकी भी क्या जरूरत है। इतनी वीडियोस बाजार में मौजूद हैं कि ये अगर चाहें तो इंसाफ कायम हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इंसाफ मिल सकता है, और अगर ये ना चाहें तो आपको पता है वहां पे कुछ भी नहीं होता, इंसाफ नहीं मिलता। यहां पे एक अहम पॉइंट है जिसको अपने नजर में अभी से रखना है, बोलना नहीं है, सिर्फ इसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखना है और उसकी तैयारी रखनी है। वो ये है कि देखो, सबूत तो सारे इनके खिलाफ हैं, ठीक है ना। ये वो अपने टट्टू सहाफी हैं इनके, जिनके ना कोई लॉजिक होती है ना कोई स्ट्रेटेजी, उनका कोई चक्कर नहीं होता। बस वो इनकी हिमायत में उल्टे सीधे बयानात देते रहते हैं, कमजोर कमजोर बूदे बूदे से, जो किसी की अक्ल नहीं मानती। ले उनके अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है यहां से बाहर जाने का। जुर्म इनका है, इनको सजा मिलनी चाहिए। अब इस दौरान ये क्या करने वाले हैं, ये क्या कर सकते हैं? जब सारे प्रूफ आपके खिलाफ हो तो अक्सर जो क्रिमिनल लोग होते हैं वो कहानी बदल देते हैं। ये देखना, ये इस मसले को जो जदून, डॉक्टर जदून और ये आईना, डॉक्टर आईना के दरमियान में है, स्टूडेंट्स के मसाइल थे, उस पर है। ये उसके गिर्द अब एक नई कहानी बनवाएंगे। नजम सेठी जैसे लोगों को लाएंगे, कहेंगे यार एक नई स्टोरी तो जरा बिल्डअप कर दो, ठीक है ना। तो ये नए एंगल तलाश करेंगे, असल कहानी कहीं और रह जाएगी। और ये खुद को जो है वो कह रहे हैं कि वो गैरतमंद था। अरे गैरतमंद का मतलब ये है कि तुम पिस्टल लेके चले जाओ, लोगों को जाके फौज बहन और माँ की गालियां दो, और तुम्हारी बीवी ने भी गालियां दी। मुझे ये हैरत हो रही है कि खातून के मुंह से कैसे लगी होंगी, उन्होंने फौज गालियां दी और पिस्टल वहां पे ले जाके चलाओ। ये गैरत का तकाजा ये है कि इल्मी दर्जगाह में जाके तुम ये फसादात करो, जाते ही छड़ी लेके मारना शुरू कर दो। ये किस कानून में लिखा है? और फिर तुम्हारा अंजाम क्या हुआ? तुम्हें वहां से भागना पड़ा, तुम्हारी बेइज्जती हुई, तुम्हारी बेइज्जती, वर्दी की बेइज्जती, ये सारी कौम की बेइज्जती है। मैं तो बहुत दुख से हूं कल से कि ये सोच के कि हालात इतने खराब हो गए कि जो एक खदशा जाहिर किया जाता था कि अब तुम गली चौराहों में तुमसे लोग रेजिस्ट करेंगे, ये आज गली चौराहों में पिट रहे हैं। अच्छा, ये हक़ाइक़ है। अच्छा अब देखो, यहां पे जरा ऐसे सोचिए कि पहले हम ये कोशिश करनी चाहिए कि ये मामला किसी तरह से निपट जाए, इंसाफ के साथ निपट जाए। तो बस इसको यही खत्म कर देना चाहिए। अच्छी बात नहीं होती ना, मसाइल को हल करना चाहिए, उनको ग्रो नहीं करना चाहिए, हल करना चाहिए। अच्छा, उसका तरीक़ाकार क्या है? देखो, ये सब इनकी सोच पर है। अगर इनकी सोच ये रही और इनकी अना आ गई कि हमारी तो बड़ी बेइज्जती हो गई, और अगर आज हमने इसको जो है मिसाल नहीं बनाया तो कल कोई और आके हमें मारेगा सरे बाजार, और अब इतना बड़ा तशद्दुद करो, ऐसा जुल्म करो कि सब खौफजदा हो जाएं। ये इनकी रिवायती सोच है। अगर ये सोच रही तो ये बर्बाद होंगे। अच्छा साहब, अब आइए कि इसका हल किस तरफ जाता है। देखिए, अगर ये इस वाक़े को ऐसे सोचें, ये सोचें कि तो सब कुछ यहां होता है ना, जो कुछ सोच होती है उससे ही आप आगे बढ़ते हैं या पीछे हटते हैं। इस वाक़े को अगर ये ऐसे सोचें कि आओ इस वाक़े को एक मिसाल बनाते हैं, इंसाफ कायम करते हैं और पूरे पाकिस्तान के यूथ को बताते हैं कि हम
انصاف پسند لوگ ہیں، اس آدمی کو بھرپور سزا دیتے ہیں، کرنل کو اپنے حق میں رایا مہموار کرتے ہیں۔ یہ ہوگی پازیٹیو اینڈ کریکٹ اپروچ، اور وہ ہوگی غلط اپروچ کہ آؤ ان کو اتنا مارتے ہیں کہ آئندہ کوئی جرت نہ کرے، اور جرت لوگ کرتے رہیں گے۔ جب تم ایسی حرکتیں کرو گے لوگ جرت کرتے رہیں گے۔ اب دعا کیجئے کہ ان کو یہ بات ایسے سوچ جائے کہ اس واقعے کو ہم ایک انصاف کی مثال بنا کے، جو یوتھ کے لیے جاتے ہیں نا، ڈی جی ISPR صاحب یونیورسٹیز میں جا کے کہتے ہیں، یا وائس چانسلر کو بلا کے کہتے ہیں کہ ان کو محب وطن بنا دو اور یہ بنا دو بنا دو، یار یہ کوئی مٹی کے کھلونے کہ یوں کرا تو یوں بنا دیا، ایسے تھوڑی ہوتا ہے۔ یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں، یہ تمہارے ہاتھ میں آئے ہیں۔ اب اگر انہوں نے ایسے نہیں سوچا، وہ پہلے والے طریقے سے سوچا، اپنی انا جو ان کی عقل ہے کہ اتنا مارو کہ خوف پھیلا دو، اس سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مسئلہ یہ ہے جرنیلی دماغوں کا کہ یہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا مشکل سمجھتے ہیں اور اس غلطی کو ریپیٹ کرنا آسان سمجھتے ہیں۔ یہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، اس کو کریکٹ کرنا مشکل سمجھتے ہیں، اور اس کو آسان سمجھتے ہیں کہ اس غلطی کو پھر ریپیٹ کرو، ہم طاقت سے پھر جیت جائیں گے۔ تم طاقت سے ہارتے آئے ہو۔ پاکستان کو توڑنے سے لے کے آج تک یہی ان کی سوچ ہے، جو ہر وقت ایک رسوائی کا باعث بن رہی ہے۔ اور دیکھو، جب فیلئر، ہر موقع پہ جب فیلئر ہوتی ہے اور ان کی انا آتی ہے اور یہ ظلم و تشدد آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ وہ فیلئر ہی آپ کی پالیسی بن جاتی ہے اور آپ فیل ہوتے رہتے ہیں۔ کشمیر میں آپ فیل ہیں، بلوچستان میں آپ فیل ہیں، سندھ میں آپ فیل ہیں، پنجاب میں آپ فیل ہیں۔ بھائی آپ 4 سال میں ایک بات بتا دیجئے، ایک بات جو آپ نے صحیح کی ہو۔ اور کچھ آپ منحوس بھی ہیں، کچھ اللہ کی حمایت ہی نہیں حاصل ہے آپ کو، آپ کا سیدھا کام بھی الٹا پڑتا ہے، جو کہ کیے ہی نہیں، وہ تھوڑے سے کیے ہیں وہ بھی مطلب آپ کی وہ پہلی وہ جب آئے تھے نئے کہ میں 100 بلین لاؤں گا اور یہ کروں گا، آج تک دیکھیں کہاں سے کہاں ہو گئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے حالات۔ اب گلی کوچوں میں پٹنے کا وقت آ گیا۔ اب یہ ان کی رائے کسی حد تک سافٹ ہوئی ہے۔ اب اس وقت کنفیوز یہ ہیں کہ اگر میں ان کو فارغ کر دیتا ہوں، نون والوں کو، تو یہ حکومت کیسے چلے گی۔ اس سلسلے میں اگر ایک قومی حکومت قائم کرنی پڑے فیئر الیکشن تک، تو جو بھی ہو، یا تو یہ اتنے کریجس ہو کہ یہ فیئر الیکشن اناؤنس کر دیں اور ہیرو بن جائیں، اور اگر نہیں ابھی بھی اس چکر میں ہیں، تو جو بھی کوئی اسٹرکچر لائیں، عمران خان کی حمایت حاصل کریں گے تو ہی آگے بڑھیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ ہے نہیں۔ اور یہ جو چھوٹے صوبے بنانے کے لیے انتشار پھیلانے چلے ہو، اس کو بند کرو۔ سندھ میں بھی تم ایک طوفان پیدا کر دو گے، طوفان پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اگر آپ میرے خیالات سے اتفاق کرتے ہیں تو برائے مہربانی اس کو شیئر کیجیے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ ہمارا پیٹریون از آن، تو جائیے دیکھیے وہاں پہ کیا ہے، سبسکرائب کیجیے، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔